اس نے کیسی کیسی چیزیں مخلوقات پیدا کی ہیں. کاش موقع ہوتا تو اللہ کی ربوبیت، اس کی عجیب صنعت، اس کی حکمت اور تخلیق اور مخلوقات میں اس کی مہارت کا تھوڑا تذکرہ. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. پڑھیے سائنس والے جو ٹیچرز ہیں ان سے پوچھیے کہ ہمارے جسم کے اندر وجود جو ہے، ہمارا خون، ہماری نسیں، باریک باریک نسیں، نطفہ، بچے کے پیدا ہونے کا طریقہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کہاں سے کیسے ہوتا ہے. ہماری آنکھ دیکھتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے جو جو چیزیں آنی چاہیے، باریک باریک نسیں ہیں جو اس میں تھوڑے سا ایفیکٹ آ جائے، اثر آ جائے تو آنکھ میں کانا پن آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، دیکھنے میں دقت ہونے لگتی ہے. تو جس ذات نے بنایا وہ کتنا باریکی سے بنانے والا ہے. ہاں، آپ اتنے پیڑ پودے خاص پھوس دیکھتے ہیں نا. میں نے کافی پہلے پڑھا تھا، سائنس والوں کا کہنا یہ ہے کہ 1 فٹ کا پودا، 1 فٹ کا کوئی پیڑ پودا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنانے والے نے جو فضا کو اور آلودگی کو صاف کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھی ہے، آکسیجن کو، ہوا کو صاف کرنے کی، اگر انسان اتنا ہی کام کرنے کے لیے کوئی مشین بنائے تو انہوں نے کہا کہ جو مشین انسان بنائے گا وہ 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر میں بنے گی. یعنی لمبائی 1 کلومیٹر، چوڑائی 1 کلومیٹر. اتنے بڑی حصے میں جو کارخانہ یا جو مشین لگے گی وہ فضا کو، آکسیجن کو، ہوا کو جو صاف کرے گی وہ قدرتی طور سے 1 فٹ کا 1 ہاتھ کا پودا کرتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی. زندگیاں کھپائی لوگوں نے. ابھی میں نے کہیں مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے زندگی لگا دی شہد کی مکھی پر تحقیق. 20 سال بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال تک شہد کی مکھی پر ریسرچ کیا لیکن میری معلومات بہت کم ہے. حالانکہ اس نے جو بیان کیا بہت کچھ بیان کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بہت کم جانا میں نے، ابھی 20 سال لگا دیا. انسان نے آج کتنی ترقی کی. سالہ پہلے ایک مضمون آیا، اس میں لکھا گیا کہ انسانوں کو سمندر کے متعلق جو اس میں خزانے ہیں، حیوانات ہیں، پیڑ پودے ہیں اور اس کے جو بہت سارے اسرار اور راز ہیں، اس کے بارے میں انسان کی اب تک کی معلومات زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5%، 5% ہے بس. وہ 5% بھی ان کا اندازہ ہے. ہمارا کہنا ہے کہ وہ سمندر کے معاملے کے مقابلے میں ایک بوند بھی نہیں ہے. اب سوچئے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، چلا رہا ہے، سارے نظام کو درست کر رہا ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ڈاکٹر پوری زندگی کھپا کے پڑھتا ہے آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کیسے بیمار ہوتی ہے، کیسے اندھا ہوتا ہے آدمی. تو بنانے والا تو یہ سب جانتا ہے، تب بنایا نا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ لطیف خبیر ہے. یہ میں نے تھوڑی سی مثالیں دی، وقت بہت کم تھا اور ہے. آپ اس پر غور کیجئے. کسی موقع پر توحید پر ہم لمبی چوڑی گفتگو کریں گے، اور اس پر یہ ایسا موضوع ہے جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اور سب سے دلچسپ، سب سے اثر انداز، سب سے زیادہ فائدہ مند موضوع. اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات جو ہیں، اس پر آپ غور کریں تو آپ کو سورہ طلاق کی آیت سمجھ میں آئے گی کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے درمیان جو نظام چل رہا ہے، اگر ہم اس کو جانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. اور یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی چیز جو چیز ہے، ممکن ہے، وہ اللہ کی دائرہ قدرت سے باہر نہیں. کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ماضی، حال، مستقبل، آسمان، پیڑ پودے، ہوائیں، فضائیں، پہاڑوں میں چھپی ہوئی چیزیں، چٹانوں کے اندر کی باتیں، ہمارے جسم کے اندر کی چیز، ہمارے جسم کا ایک ایک بال، کتنا بال ہے، ہم ایک انسان کا بال نہیں گن سکتے. اللہ تعالی نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. قرآن میں وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ تم جان سکو. یہ قرآن کی دوسری آیت ہے جو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بتا رہی ہے کہ یہ سب چیز اس لیے بنائی کہ ہم اللہ کو پہچانے، جانیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کا، اس کا علم گھیر رکھے ہے، علم نے گھیر رکھا ہے. پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملائیے کہ ہم جب یہ پہچانیں گے تو صرف اللہ کو عبادت کے لائق مانیں گے، توحید پر قائم رہیں گے. اللہ کا جو حق ہے کسی ایک کو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں دیں گے جب اللہ کو پہچانیں گے. کسی بزرگ سے، پیر سے، ولی سے، فرشتوں سے وہ معاملہ نہیں کریں گے جو اللہ سے کرتے ہیں. نہ ان کے لیے رکوع سجدہ کریں گے، نہ ان سے خوف اور امید باندھیں گے، نہ ان کے لیے نظر و نیاز کریں گے. کوئی کام جو اللہ کے لیے خاص ہے ان کے لیے نہیں کریں گے. یہ دوسری آیت میں نے